تعلیم کے درست ہونے کا جو معیار ہے وہ مختلف جگہوں کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں، یعنی مختلف مقاصد کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ عالم صحیح العقیدہ ہو، اس کا عقیدہ صحابہ کرام اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو۔ تو پہلے نمبر پہ اس کا عقیدہ درست ہونا ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا ہو، تعظیم کرنے والا ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جملہ صحابہ سے دل و جان سے محبت کرنے والا ہو اور آپ کی تعظیم کرنے والا ہو، اور اسی طرح اہل بیت کے ساتھ دل و جان سے محبت کرنے والا ہو، اولیاء کرام کو ماننے والا ہو، ائمہ مجتہدین کو ماننے والا ہو، اور اسی طرح جو بزرگان دین ہیں ان کو بھی ماننے والا ہو۔ تو یہ جو بندہ ہوگا، یہ پہلی شرط ہے عالم کے قابل قبول ہونے کے لیے، ایسا عالم مقبول ہے۔ ان میں سے کوئی ایک شے بھی ادھر ادھر ہو تو آپ اس کو سائڈ میں کر دیں، اور خود اس سے سائڈ میں ہو جائے۔ کوئی لڑنا جھگڑنا، کوئی لڑنا پھنسنے کی تو ضرورت ہے نہیں، بس آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، آپ اپنے کام کریں۔ تو لہذا پہلی شرط یہ۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ عالم حقیقتاً عالم ہو، یعنی اسے علم ہو اور علم کے اندر محتاط ہو۔ علم نہیں ہے ویسے عالم مشہور ہے، یا عالم ہے لیکن محتاط فی الدین نہیں ہے کہ دین کے معاملات کے اندر بے پرواہ سا آدمی ہے، تو لہذا اس کی صحبت سے بھی دور رہنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ باعمل بھی ہو، بے عمل ہوگا تو اس کی صحبت نقصان دے گی، اس کے پاس بیٹھ کے عمل کی دولت نہیں ملے گی، بے عملی کی نحوست ملے گی۔ تو یہ بنیادی سی شرطیں۔ اچھا، اب اس کے علاوہ مزید کچھ چیزیں ہیں، ان کا آدمی تھوڑا سا پاس لحاظ کرے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کہ کسی کے ذریعے ہم نے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے تو عقیدے کی حد تک اس سے تعلق ہو، اس سے آگے نہ ہم اس سے بات کریں، نہ پوچھیں، اور نہ معاملات کے اندر انوالومنٹ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی کے پاس بیٹھ کے آپ واقعتاً اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، تو یہ اسی کے پاس بیٹھیں کہ جو پہلے خود بدلا ہوا ہو، جس کا اپنا عمل اچھا ہو، جس کے پاس بیٹھنے سے آخرت کی محبت پیدا ہو، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو، عمل کا جذبہ پیدا ہو، نماز کا شوق پیدا ہو، تلاوت کی طرف توجہ ہو، ذکر الہی کی توفیق ملنا شروع ہو جائے، تو ایسا عالم ربانی جو ہے اس کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ باقی یہ جو آج کل ہمارے ہاں ایک نیا ٹرینڈ چل گیا نا کہ ذوق کے اوپر ہم عالم کی تعیین کرتے ہیں، ہمارا ذوق اگر شدید ہے تو ہمیں وہی عالم پسند ہے کہ جس کے ہر وقت جذبات کے اندر بھڑکتا رہے، اور جو آپ کو جذبات والا عالم نہ ملے تو ہمیں وہ پسند ہی نہ ہو، یا اگر ہم بہت ٹھنڈے مزاج کے ہیں تو ہمیں جذبات والا ناپسند ہو جائے۔ یہ طرز غلط ہے۔ شریعت دین کی خدمت کے لیے بہت سے اسلوب، بہت سے انداز کی ضرورت ہوتی ہے۔ زجر بھی جو ہے وہ دین کی تعلیم کا حصہ ہے، شفقت بھی دین کی تعلیم کا حصہ ہے، نرمی بھی دین کی تعلیم کا حصہ ہے، موقع مال کی مناسبت سے سختی بھی دین کی تعلیم کا حصہ ہے، غیرت ایمانی، جوش ایمانی، ولولہ ایمانی، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ تو لہٰذا جو اپنی حدود میں رہ کے ان پہ عمل کر رہا ہے وہ سارے اچھے ہیں، جبکہ عقیدہ اس کا درست ہو۔ تو یہ اسی طرح اچھا، تو یہ ایک ذوق کے اوپر تعین کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ پارٹی بازی کے اوپر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب اگر ہمارا تعلق کسی خاص سے ہے تو لہذا اب اس کے مد مقابل ہر بندے سے ہم تعصب والا رویہ اختیار کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا عصبیۃ فی الاسلام، اسلام کے اندر تعصب نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں فلاں اپنی اس تعلق کی وجہ سے میں اس کا ساتھ دوں گا، خواہ وہ حق پہ ہو یا باطل پہ ہو۔ اب یہ تعصب زبان کا ہو، یہ تعصب صوبے کا ہو، یہ تعصب قوم کا ہو، یہ تعصب رنگ کا ہو، یہ تعصب قومیت نسل کا ہو، برادری کا ہو، یا کوئی اور ہو، تعصب جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ آدمی تعصب کی وجہ سے کسی کا ساتھ دے، خواہ وہ حق پہ ہو یا باطل پہ ہو۔ یہ نہیں، حق کا ساتھ دینا ہے، اور حق کیا ہے؟ حق قرآن ہے، حدیث ہے، دین ہے، اسلام ہے، شریعت ہے، یہ حق ہیں، ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے۔